اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تابوت سکینہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، جو نالج ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں کا، برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کا نزول اور نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے، اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائی۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ تفسیر روح البیان۔ دوستو، قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل
موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ سورہ البقرہ کی یہ آیات ہیں، ترجمہ کنز ایمان سے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند اقدس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند اقدس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کی انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں وہاں پر ضرور خداوند قدوس کی برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومن کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہتے ہیں۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا ان پر قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اطمینان نہیں اترے گا۔ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصارت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوتا ہوگا۔ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں میں بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ دوستو، جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خداوند کی اقدس کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد منافع حاصل ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ دوستوں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ طرح طرح کے لاہ و لعب میں جا کے پڑ جانا، درباروں کی بے حرمتی کرنا، اور پھر ان کی نسبت سے اور آپ کے کوئی ایسے کام کی وجہ سے کوئی اگر اس دربار کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو دوستو دربار کے اندر جو معذب ولی اللہ یا کوئی جو معذب شخصیت دفن ہوگی، صاحب مزار ہوگا، اس کی کتنی دل آزاری ہوگی آپ کی وجہ سے، آپ کے ایسے عمل کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوگی، تو آپ کو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
دوستو دربار پہ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے کچھ لوازمات بھی ہیں، کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہاں پر جا کر آپ سجدہ کرنے سے گریز کریں، اس طرح کے کاموں سے جو چیز ہمارے اسلام میں ممنوع ہے ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اور آپ پختہ ایمان رکھیں کہ صاحب مزار کے پاس آپ اگر وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کی دعا مقبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور آپ کی جولی کو، آپ کے دامن کو وہ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے بھر دے گا۔ اور دوستو ایک بات سوچنی چاہیے آپ کو کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو قوم سرکشی اور سیان کے طوفان میں پڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل نے سرکش ہو کر خدا کی نافرمانی کی تو طرح طرح کی بدکاریوں میں پڑ گئے اور گناہوں کا بھوت سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوست نے انہیں یہ وردان دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمل کا کہ کفار اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ واللہ تعالی عالم۔